السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی 1 پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 213۔ سورۃ یونس، آیات ہیں 34 سے لے کر 42 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون۔ آپ کہہ دیجئے رسول، کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی؟ یعنی جو باطل معبود بنا رکھے ہیں، کوئی ہے جس نے پہلی بار پیدا کیا اور پھر دوبارہ بھی وہی کرے؟ اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ نہیں، بلکہ یہ اس کا حقدار اور اس عمل کو کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اس لیے ان کے جواب کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، کہہ دیجئے خود ہی، اللہ ہی ہے جو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے دوبارہ بھی۔ اب یہ جب حقیقت ہے تو پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ تو چند آیات میں ان معبودان باطل کی بے بسی کو پیش کیا جا رہا ہے، تو مزید سنیے۔ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ کہہ دیجیے کہ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق بات کا راستہ بتائے؟ تو جواب کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ ہے حق بات کا راستہ، یہ باطل معبود نہیں بتا سکتے، اللہ۔ اس کا بھی جواب یہی ہے، کہہ دو کہ اللہ جو ہے راستہ بتاتا ہے حق۔ اب ان سے استفہام انکاری، تو جو حق کی طرف راستہ بتاتا ہے وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا ایسا جو بغیر بتائے خود بھی راستہ جسے نہ سوجھے وہ اتباع کرنے کا حقدار ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہوگا کہ پھر تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ اچھا، اس آیت پر غور کیجئے۔ قل اللہ یہدی للحق، اس کے بعد میں افمن یہدی الی الحق یعنی راستہ بتانا۔ اب اس کے بعد میں امن لا یہدی، تو یہاں اصل میں یہ تبدیل کیسی ہوگی؟ یہاں تا ہے، تا کو دال میں ملا دیا گیا، مطلب یہ کہ وہ خود جب تا آئی تو خود ہدایت نہیں پاتا۔ جی، مطلب یہ کہ وہ یہاں ہدایت دینے والی بات نہیں ہو رہی، یہ ہدی میں راستہ بتاتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ اور اس قسم کے حروف جب زیادہ ہوتے ہیں جیسے تا، سین، تو اس کے معنی میں یہ فرق ہوتا ہے۔ یہاں اما اللہ یہدی، اب یہ چونکہ اس میں تبدیل ہوئی ہے تو اس کے معنی کہ خود ہدایت نہیں پاتا۔ اب ان کی مزید بے بسی کی وضاحت۔ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ یہ جو پیروی کر رہے ہیں جو منکرین باطل معبودوں کی، یہ صرف گمان، احوام، خیالات کی پیروی کر رہے ہیں، اور بے شک حق بات یہ ہے کہ اوہام پرستی، خیالات، گمان، یہ حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتے۔
اس لیے کہ حق جو ہے وہ صداقت اور سچا ہوتا ہے، اور گمان یہ خیالات ہی وہمی ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اب جب خوب جانتے ہیں تو ان کا اس طرح کا طرز عمل، یعنی حق کے مقابلے میں خیالات اوہام، تو ظاہر ہے کہ اس کا انہیں صلہ انہیں بطور سزا کے ملے گا۔ اب یہ کہ باطل معبود کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ بھی ان کا رویہ جو تھا اسے پیش کیا جا رہا ہے۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا گڑھ لیا گیا ہو، یعنی اس کے مضامین دیکھے، یہ ایسا ہے ہی نہیں، لیکن یہ جو پہلی کتابیں اس کی تصدیق کرتا ہے، اور تفصیل ہے، ایسی تفصیل احکام کی، فضائل کی اور قصے جو تم جانتے ہو۔ تو یہ اس بات کا ترجمان ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سارے جہانوں کے رب کی جانب سے ہے۔ مطلب ہے کہ قرآن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑ لیا گیا ہے، مگر اس کے کامل بیانات، جامع آیات، یہ ان کے ذہن کو، یعنی جسے کہتے ہیں کہ مجبور کرتے ہیں اس بات پر کہ وہ اسے قبول کرے، اور وہ کرتے بھی ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہتان باندھتے ہیں۔ تو انہیں چیلنج کیا جا رہا ہے، تو سنیے۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ استفہام انکاری، کیا کہتے ہیں کہ گڑھ لیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کہہ دو، چیلنج کر دو، بسورۃ مثلی، لے آؤ اس جیسی ایک آیت اور بلاؤ جنہیں تم بلا سکتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اگر تم سچے ہو۔ اس قسم کی آیت سورہ بقرہ میں بھی گزر چکے ہیں 23 نمبر پر۔ آج تک وہ لا نہیں سکے، یہ چیلنج انہیں کیا گیا، نہیں لا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام پاک یقیناً رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے۔ اب انہوں نے جو جھٹلایا تو اس کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ بلکہ بات یہ ہے کہ انہوں نے ایسی چیز کو جھٹلایا جس کا علمی احاطہ نہیں کیا، یعنی اس پہ غور و فکر نہیں کیا، اور اس کا آخری نتیجے تک بھی نہیں پہنچے، یعنی اس کلام پاک پر غور و خوض کریں گے اور اس کے جو فوائد ہیں، اس کے جو کمالات ہیں، اس پر تو انہوں نے غور ہی نہیں کیا، لیکن انکاری کرتے رہے۔ تو اسی طریقے سے جھٹلایا ان کے پہلے لوگوں نے، جس طرح انہوں نے جھٹلایا انہوں نے بھی۔ تو آپ دیکھیے کہ جھٹلانے والوں کا، ظالمین کا ہے، کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ اب ظالمین سے مراد جنہوں نے اس قرآن کو جھٹلایا، مانا نہیں۔ تو یہ خطاب جو ہے قریش کو سنایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے پچھلے لوگوں کے حالات ہوئے، یعنی ہم نے انہیں ہلاک کیا، اس طرح تمہاری بھی گرفتاری ہو سکتی ہے، تم بھی ہلاک کیے جا سکتے ہو، یعنی انذار جسے کہتے ہیں، وارننگ۔ لیکن جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ قوم کے ایسے حالات بیان کرتا ہے، وہاں چند لوگوں کی جو خوبیاں ہیں انہیں بھی پیش کرتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ
وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اب بات چل رہی ہے قرآن کی، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، بھی کی ضمیر قرآن کی طرف، رسول کی طرف، لیکن کچھ ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو کئی لوگ چاہے یہودیوں میں سے ہو ایمان لائے، مشرکین میں سے ایمان لائے، اور کچھ نہیں لائے۔ تو ہمارے ایسا کلام پاک کا یہ اصول ہے کہ خامی کو بھی واضح کرتے ہیں اور جو خوبی ہے اسے بھی واضح کرتے ہیں۔ اب رہا سوال جو ایمان نہیں لائے، تو وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو، اس لیے کہ کلام پاک کو نہ ماننا، رسول کو نہ ماننا، ظاہر ہے کہ یہ فساد پھیلانے کے برابر ہے کہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں سچے دین کو قبول کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لئے میرا عمل، تمہارے لئے تمہارا عمل، یعنی مطلب کہ ہم جو توحید پرست ہیں، سچے دین کو مار رہے ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ یہ عمل ہم ہمارے لئے کرتے ہیں، تم تمہارا عمل کرو، اور تم جو کچھ کہ ہم کرتے ہیں تم تو اس سے بری ہو، تمہیں نہیں پوچھا جائے گا، اور ہم بری ہیں جو تم کرتے ہو۔ جیسے کہ تمہارے لئے تمہارا دین، ہمارے لئے ہمارا دین، اس کا مطلب یہ نہیں کہ راضی ہیں، نہیں۔ جب تم نہیں مان رہے ہو تو ہمارے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں، اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو، ہماری فکر رکھنے کی ضرورت کیا، یہ مراد ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ اور اس میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، دیکھیے، کہ جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں سننے کے لیے، جب وحی نازل ہوتی ہے تو وہ سنتے ہیں، مگر کس کے لیے؟ سمجھنے کے لیے نہیں، بلکہ سنتے ہیں جیسے کہ کوئی بہرا بن کر سن رہا ہے۔ جی، تو ایسوں کو، یعنی جو سن رہے ہیں وہی نازل ہو رہی ہے اس وقت بھی رہتے ہیں، لیکن پھر بھی سننے والوں جیسا نہیں سنتے، بہرا بن کر سن رہے ہیں۔ تو کیا آپ ایسے بہروں کو سنا سکتے ہیں جو غیر عاقل اور بہرا بن کر سن رہے ہیں؟ دیکھیں، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، لا یعقلون، سمجھتے نہیں، مطلب ہے کہ غیر عاقل اور بہرا بن کر سن رہے ہیں، تو ایسوں کو تو آپ نہیں سنا سکتے۔ تو جب زندہ لوگ جو سننا نہیں چاہتے ان لوگوں کو آپ زبردستی سنا نہیں سکتے۔ اسی لیے علماء محققین مفسرین کا کہنا ہے کہ جو زندہ رہ کر بھی بہرا ہے تو پھر لوگ یہ کیسا سمجھ رہے ہیں کہ مردے ہماری سن سکتے ہیں اور ان سے مناجات کر رہے ہیں؟ ایسی کئی آیات ہیں، تو ہم وہاں پر اشارہ کرتے جائیں گے، بس لگے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔